والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله نویت سنت الاعتکاف قربانی کے حوالے سے آپ درس سماعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ دیکھیں کہ قربانی کب سے کب تک کرنی ہے۔ تو 10ویں ذی الحجہ شریف کی صبح صادق سے 12ویں ذی الحجہ شریف کے غروب آفتاب تک قربانی کا وقت ہے نا؟ لیکن ان تمام میں ان 3 دنوں میں 10ویں سب میں افضل ہے، یعنی پہلے دن، اس کے بعد پھر اس کے بعد۔ لیکن اگر ان 3 دنوں میں کبھی بھی وہ قربانی کرے تو قربانی ہو جائے گی۔ قربانی بہت سارے احباب یہ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، فون بھی کرتے رہتے ہیں کہ پچھلے سال میں نے اپنے طرف سے کیا تھا، اس سال اپنے بچے کی طرف سے کر رہا ہوں، یا بیوی کی طرف سے کر رہا ہوں، یا چھوٹے بچے ہیں ان کے طرف سے کر رہا ہوں۔ تو اس کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے؟ جو صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی ہے۔ بچے اگر چھوٹے ہیں، وہ کما نہیں رہے ہیں، تو ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر بچوں کے طرف سے بھی آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 2 کرنی پڑے گی۔ ایک تو جس پہ واجب ہے وہ خود اپنے نام سے کرے، اور بچوں کے طرف سے اگر کرے تو وہ ایکسٹرا کرنا پڑے گا۔ اپنے نام کی قربانی چھوڑ کے بچوں کے نام سے اگر کیا تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرحومین، ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب بہت سارے احباب یہ بھی مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے نام سے قربانی کرتا ہوں، تو وہاں بھی یہی صورت ہے۔ آپ اپنے نام سے قربانی آپ کو کرنی پڑے گی۔ والدین کے نام سے، اگر مرحومین کے نام سے اگر آپ کر رہے ہیں، دادا نانا جو انتقال کر گئے ہیں ان کے نام سے کر رہے ہیں، تو ایکسٹرا کرنی پڑے گی، ہے نا؟ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ مرحوم کے نام سے جو قربانی ہوتی ہے اس کے گوشت کے حوالے سے یہ بات قابل توجہ ہے کہ اگر مرحوم نے وصیت کیا تھا اور مال بھی چھوڑا کہ یہ مال ہے، اور انہوں نے وصیت بھی کیا تھا کہ میرے طرف سے قربانی کر دینا، ان کا انتقال ہو گیا، اب اس مرحوم کے وصیت کے مطابق اس کے چھوڑے ہوئے مال سے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس کے گوشت کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ فل گوشت جو ہے صدقہ کر دیں گے غربا و مساکین میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کون سی صورت میں؟ اگر مرحوم نے وصیت کیا اور مال بھی چھوڑا، تو اس مال سے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو وہ سارا کا سارا گوشت جو ہے غربا و مساکین میں کیا کریں گے؟ صدقہ کر دیں گے، ٹھیک، دے دیں گے۔ اگر مرحوم نے وصیت نہیں کیا تھا، آپ اپنی طرف سے اپنی خوشی سے مرحوم کے نام سے قربانی کر رہے ہیں، تو پھر اس کے گوشت کے حوالے سے وہی حکم ہے جو عام قربانی کے گوشت کا حکم ہے نا؟ وہ کیا ہے کہ اس کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے گھر میں استعمال کریں، دوسرا اعزاء اقربا میں تقسیم کریں، تیسرا غربا و مساکین میں تقسیم کریں۔ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے چاہیں تو کل کا کل گوشت جو ہے تقسیم کر دیں، یہ بھی صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے اگر پریوار کی تعداد زیادہ ہے، گھر میں لوگ زیادہ ہیں، تو کل گوشت گھر میں استعمال بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں صورتیں ہیں۔ بہرحال قربانی کا گوشت جو ہے اگر مرحوم نے وصیت کیا تھا اور مال چھوڑا تھا تو اس گوشت کو آپ استعمال نہیں کریں گے، سارا کا سارا گوشت جو ہے غربا و مساکین میں تقسیم کر دیں گے۔ یہ صورتیں سمجھ میں آ رہی نا؟ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا ہے،
ایسا نہیں کہ آپ جانور لے کے آ گئے اور بغیر قربانی کیے ہوئے جانور آپ نے کسی غریب کو دے دیا، صدقہ کر دیا، یا جتنے کا آپ جانور خرید رہے ہیں اتنا پیسہ کسی کو صدقہ کر دیا تو قربانی کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں۔ قربانی کے دن میں اگر آپ پہ قربانی واجب ہے تو قربانی ہی کرنی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ قربانی اگر نہیں کریں گے تو وہ ادا نہیں ہوگا، اس کا پیسہ دے دینے سے یا وہ جانور صدقہ کر دینے سے نہیں ہوگا، قربانی ہی کرنا ہے۔ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی، یعنی وہ 3 دن جو گزر گیا اور کسی وجہ سے آپ قربانی نہیں کر پائے تو اب وہ قربانی فوت ہو گئی۔ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی، لہذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کو صدقہ کرے، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے، قربانی تو نہیں ہوگی کیونکہ دن گزر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے حوالے سے اور بھی اگر کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، عزت آبرو جان مال سب کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ، ایمان پہ ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا کروڑوں درود، طیبہ کے
شمس ضحا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب نے مل کر تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا، مولا اسے قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے، ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کے لیے اسے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ